بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ روم قیصر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک خط میں لکھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، کوئی علاج بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس اپنی ٹوپی بھیجی کہ اسے سر پر رکھا کرو، سر کا درد جاتا رہے گا۔ چنانچہ قیصر جب وہ ٹوپی سر پر رکھتا تو درد ختم ہو جاتا، اتارتا تو درد دوبارہ لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، تجسس سے ٹوپی چیری تو اس کے اندر ایک رکعہ پایا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ یہ بات قیصر کے دل میں گر کر گئی، کہنے لگا دین اسلام کس قدر معزز ہے، اس کی تو ایک آیت بھی باعث شفا ہے، پورا دین باعث نجات کیوں نہ ہوگا؟ اور اسلام نے قبول کر لیا۔ بسم اللہ کی تاثیر کا ایک اور واقعہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر پر ہوا جس میں میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ قبر میں رحمت کے فرشتے ہیں، عذاب کی تاریکی کی بجائے وہاں اب مغفرت کا نور ہے۔ آپ کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس عقدہ کو حل کرنے کی دعا کی تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ یہ بندہ گناہگار تھا جس کی وجہ سے مبتلا عذاب تھا، مرتے وقت اس کی بیوی امید سے تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ مکتب میں داخل کر دیا گیا، استاد نے اسے پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، تب مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اسے عذاب دیتا رہوں جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کے نقصانات۔ سماوی تمام سابقہ ادیان کو ختم کر کے اسلام کے سایہ میں آنے کا حکم اس بات کی دلیل ہے کہ سارے سماوی ادیان اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتے۔ ان کے پیکاروں نے سابقہ ادیان میں اپنی منمانی سے تحریفات کیے، خداوند کریم کے احکامات کو پس پش ڈال کر خود سری کی اور حفاظت کا صحیح حق ادا نہیں کیا۔ اب ضروری تھا کہ ایسا مذہب اور دین انسانیت کو دیا جائے جو تمام ادیان پر غالب ہو اور قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرے۔ اسلام کا شجر 1400 سال پہلے مکہ کی پاک سرزمین نمودار ہوا اور پھلتا پھولتا پورے عالم میں سایہ کر دیا۔ اس کی اب یاری میں جہاں کہیں کمی پائی گئی، وہاں کی انسانیت بھی اس کے سایہ سے رحمت سے محروم رہی۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ انسان یہ سوچے اس کی کسی طور پر اسلام رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ بد اعتقادی اور تقریر پر راسخ ایمان نہ ہونے کی من گھڑت دلیلیں دی جاتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تخلیق کار سے آگے سے نکل کر اپنی مرضی سے اپنے مسائل کا مداوا کرے۔ انسان تخلیق کردہ ہے، اس کے تمام تر انتظامات کا حل چاہیے، طبقاتی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو یا نفسیاتی ہو، ساری معلومات باہم اسلام میں موجود ہے۔ ہم اسلامی ماحول کو نظر انداز کر کے کرۂ ارض پر اپنی زندگی کو اچھی طرح نہیں گزار سکتے۔ امراء شرفا ہوں، مڈل کلاس ہوں یا غریب محنت کش ہوں، ہر ایک کی اسلامی تعلیمات سے دوری کی حالت زار ناگفتہ بہ ہے۔ آج جس معاشی ماڈل کو ہم دیکھتے ہیں وہ بنی نوع انسان کے لیے کسی طرح سود مند نہیں۔ اس بوسیدہ معاشی ماڈل میں اسلامی رسوخ کا شعور اجاگر کرنا اہم ہے۔ اسلامی تعلیم کی جدوجہد ضروری ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ مہنگائی عالمی منڈی کے شانہ بشانہ چل رہی ہے، یورپی ممالک مالیاتی بحرانوں کے کچار میں پھنستے جا رہے ہیں اور مشرقی ممالک عالمی اداروں کے مقروض ہو چکے ہیں، اس پر آشوب ماحول میں جہاں ہر شے سٹے بازی مہنگائی کے طوفان میں جکڑی ہوئی ہے،
ایسے تخلیقی نظام تعلیم میں خود کو شامل کیا جائے جس میں روحانی دماغی سکون ہو۔ انہی روحانی دماغی سکون کے حصول اور اس پر متن دور میں پیش آنے والے مسائل اور ان کے تدارک کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا: حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فتنہ کے زمانے میں عبادت کا ثواب اتنا ہوگا جتنا کہ میری طرف ہجرت کا ثواب ہے۔ اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔